نور جیسے ہی کالج سے حویلی پہنچی تو اسے حویلی میں عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جو ہی حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اسے تایا جان کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا، ایک قدم سست پڑ گئے اور دل میں ایک ہی خیال آیا کہ آج پھر نہ جانے کس کی شامت آئی ہے۔ وہ دبے قدموں ہال کی طرف بڑھی جہاں ہر روز کی طرح تایا جی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ سر پر سفید شملہ تھا اور ہاتھ میں موٹی سی چھڑی جسے وہ بار بار زمین پر مار رہے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے سامنے ارمان شاہ سر کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل کے کونے میں خوشی سی بھر گئی۔ اس نے سلام کیا تو ارمان شاہ نے یکدم سر اٹھایا اور تیز غسیلی نگاہ سے اسے دیکھا۔ تایا جان نے نورے کے سلام کا جواب انتہائی پرتپاک انداز میں دیا اور پھر اپنے روبدار لہجے میں نورے کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدگی سے بولے، تم اکیلی آ رہی ہو؟ نورے نے تھوک نکلا اور ہلکی آواز میں جواب دیا، جی تایا جان، میں تو روز ہی اکیلی آتی ہوں۔ ارمان شاہ نے نیچی نظروں سے نورے کی طرف دیکھا مگر نور اس کی نظروں سے ذرا بھی نہ گھبرائی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تایا جان کی موجودگی میں وہ اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تایا جان نے اسے غور سے دیکھا اور پھر قدرے جھنجھلا کر بولے، نورے، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کب سے کالج نہیں جا رہا؟ ارمان شاہ کی نظریں اچانک نورے پر اٹھی۔ ان آنکھوں میں اب سختی کی جگہ التجا بھری تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ مت بتانا، کچھ مت کہنا۔ مگر نورے نے ارمان کی آنکھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تایا جان کی طرف دیکھا اور صاف لہجے میں بولی، تایا جان، یہ کافی دنوں سے کالج نہیں جا رہا۔ یہ سنتے ہی تایا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے کھڑے ہوئے ہاتھ میں پکڑی جھڑی ایک طرف پھینکی اور بغیر کسی اور بات کے ایک زوردار تھپڑ ارمان شاہ کے منہ پر دے مارا۔ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ حال کی خاموشی کو چیٹ گیا۔ نور سہم گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ تایا جان اتنی شدید رد عمل کا اظہار کریں گے۔ ارمان شاہ نے تھپڑ کھا کر چپ چاپ سر جھکا لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آگ سی دیکھنے لگی۔ تایا جان اس کی بے انتہا بے عزتی کرتے ہوئے نکما، نالائق، بغیرت جیسے جملے اس کے سر پر جوتے کی طرح مارنے لگے۔ ارمان نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، صرف نظریں نورے پر جما دی، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں انتقام لینے کا اشارہ کر رہا ہو، جبکہ نورے اپنا نچلا ہونٹ شرارت سے دبائے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ارمان شاہ کو اپنے والد سے اتنی انسلٹ محسوس نہ ہوئی جتنی نور کا تمسخر اڑانا اس کے دل کو کھا گیا۔ اس کے لیے یہاں پر مزید کھڑا ہونا محال ہو گیا، تو وہ تیزی سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا حال سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے نورے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، تم ایک بار باہر نکلو، پھر تمہیں میں بتاتا ہوں۔ تایا جی نے لمبی سانس لیتے ہوئے نورے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، تم مجھے روز اس کی رپورٹ دیتی رہنا، کل بھی مجھے بتانا اگر یہ کالج نہ گیا۔ تو نورے نے آہستہ سے سر ہلایا اور وہاں سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ پچھلے صحن سے گزری، اچانک کسی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ اس ہربرنگ میں دیکھ نہ پائی اور کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ ایک سنسان کونے میں جا پہنچی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ سختی سے بند کر دیا گیا۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ارمان شاہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک کھڑا تھا اور اس کی کان کے قریب بھاری آواز میں بولا، چپ رہو۔ کچھ لمحے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ نورے چیخے گی نہیں تو آہستہ سے اس کا منہ چھوڑتے ہی گھرا کر بولا، تم نے میری شکایت لگا کر اچھا نہیں کیا، بہت وفادار بن رہی ہو نا تایا جی کی، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ نورے نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور ہمت کرتے ہوئے بولی، میں نے صرف سچ بولا ہے۔ ارمان نے دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا، تمہارا سچ مائی فٹ، میرے اور میرے باپ کے بیچ سے نکل جاؤ تو اچھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تایا کی لاڈلی بن کر تم بچ جاؤ گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکوں گا؟ نورے کی آنکھوں میں ہلکی سی گھبراہٹ آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال کر بولی، میں تم سے بالکل نہیں ڈرتی، یہ تم اپنی ڈکشنری میں لکھ کر رکھ لو۔
ارمان نے طنزیہ انداز میں ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گھونٹتے ہوئے کہا، لڑکی ذات ہو، اتنا گھمنڈ جچتا نہیں تم پر۔ نوری نے ایک دم چونک کر خود کو سنبھالا، کیونکہ اس لمحے اس کا دوپٹہ سینے سے ڈھلک گیا تھا اور ارمان کی نظریں جیسے رک سی گئیں۔ وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو ارمان نے نظریں پھیر لیں، پھر ہلکا سا مسکرا کر پیچھے ہٹا اور جانے کے لیے پلٹا، مگر چند قدم بعد رکا اور پلٹے بغیر سنجیدہ آواز میں بولا، یہ تھپڑ بھی تم اپنے کھاتے میں لکھ لو، ایک ہی بار سب کا حساب لوں گا۔ اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رہ گئی صرف نورے، جو اپنی جگہ پر کھڑی اپنے بازو کو تھامے دل کو سنبھالے پریشان سی ہو گئی۔ بسی پریشانی میں جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف آئی اس کے قدم رک گئے۔ کمرے کے دروازے سے اندر کا منظر اس کے دل کو دہلا دینے والا تھا۔ اندر اس کے بابا سر پکڑے شدید پریشان دکھائی دی، سر کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے ملگجے اور آنکھوں میں ویرانی نے نور کا دل دھڑکا دیا۔ پاس ہی اس کی بڑی بہن زاریہ غصے سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں بے چینی بھری تھی، جیسے ابھی کچھ پھٹنے والا ہو۔ نورے کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لے، جن میں ڈسٹنگ والا کپڑا پکڑا ہوا تھا۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے نورے کی طرف دیکھا اور پھر پھٹ پڑے۔ بیٹا، دعا کرو اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ نورے کے چہرے پر ایک دم ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ گھبرا کر بابا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں تو پھر کیا کہوں؟ یہ تیری بہن مجھے جیتے جی مار ڈالے گی۔ صبح سے تیری تائی جان کہہ رہی ہیں کہ آج ہر صورت بازار چلنا ہے، کیونکہ نکاح کل شام کو ڈن کر دیا ہے بھائی صاحب نے، اور یہ ہے کہ اس کے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ صبح سے بس منہ پھلا کر بیٹھی ہے، جیسے کوئی زبردستی اس کی شادی کروا رہا ہے۔ نورے نے نظریں زاریہ کی طرف گھمائیں، جو اب بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، مگر ماتھے پر ویل اور آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ بابا نے ایک بار پھر ماتھا پکڑ لیا۔ میں کیا جواب دوں بھابھی کو؟ میں کس منہ سے کہوں کہ میری بیٹی کا بازار جانے کا دل نہیں کر رہا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا نورے، سب کام الجھتے جا رہے ہیں۔ نورے نے اپنے بابا کی بات سن کر ایک لمحے کو گہری سانس لی اور زاریہ کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، آپی، آپ تائی جان کے ساتھ بازار کیوں نہیں جا رہے؟ تائی جان تو آپ کی پسند کی شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، وہ چاہتی تو اپنی مرضی سے کپڑے زیور سب لے آتی، لیکن وہ بار بار آپ کی مرضی پوچھ رہے ہیں، یہ تو ان کا بڑا پن ہے۔ زاریہ نے فوراً منہ چڑھا کر جواب دیا، ہاں تو اگر تمہیں اتنی تائی جان پسند ہے تو تم چلی جاؤ نا ان کے ساتھ۔ نورے نے نرمی سے کہا، آپ ہی شاید آپ بھول نہیں ہیں کہ نکاح میرا نہیں آپ کا ہو رہا ہے، اس لیے ظاہرہ شاپنگ بھی آپ ہی کی پسند کی ہوگی۔ زاریہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں ہر بات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے منہ نہ لگا کرو نورے۔ یہ کہہ کر وہ زور سے پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نورے نے حیرت اور پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے زاریہ غصے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے بابا نے آنکھیں پھیلا کر کہا، اسے کیا ہوتا جا رہا ہے نورے؟ دن بدن بدتمیزی کرتی جا رہی ہے۔ ارے شکر کرے کہ ہمیں اس گھر میں سچ چھپانے کی جگہ ملی۔ قسمت دیکھو کہ اس حویلی میں اس کی شادی ہو رہی ہے، نہ جہیز کی جھنجھٹ، نہ نئے لوگوں کی ٹینشن، بس میری نظروں کے سامنے رخصت ہو کر میرے سامنے رہے گی، اور کیا چاہیے؟ نورے کے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ بابا کو روتا دیکھ کر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ بابا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں بات کرتی ہوں آپ ہی سے، آپ بس اسے دل پر نہ لیں۔ نکاح کے وقت ہر لڑکی کے دل میں عجیب جذبات ہوتے ہیں، کبھی غصہ، کبھی بے چینی اور کبھی ڈر۔ تو اس کی بات پر اتفاق کرتے اس کے بابا نے سر ہلایا۔ پر بیٹا، تیری تائی بازار جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، میں کیا جواب دوں انہیں؟ اب اگر وہ ناراض ہو گئیں تو کیا کریں گے؟ کتنا مشکل ہو جائے گا سب۔ نورے نے بابا کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ان سے بات کر لیتی ہوں، انہیں کہہ دوں گی کہ زاریہ کی طبیعت کچھ خراب ہے، کوئی بہانہ کر دوں گی، بس آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ بابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، تم ہی ہو جو میرے لیے سہارا ہو، تم نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔
نورے نے اپنے بابا کی گود میں سر رکھ دیا اور آہستہ سے بولی، میں ہوں نا بابا، آپ تنہا نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کا دل بھاری تھا، بابا کی آنکھوں کے آنسو سے چبھ رہے تھے اور زاریہ کا بدتمیز رویہ اس کے لیے ناقابل فہم ہوتا جا رہا تھا۔ نورے جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر ٹیرس کی طرف گئی کیونکہ اسے لگا زاریہ وہیں ہوگی۔ جیسی وہ ٹیرس پر پہنچی، اس نے زاریہ کو ایک کونے میں کھڑا پایا۔ اس کی پیٹھ نورے کی طرف تھی اور وہ کسی سے دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ نورے کے قدم رک گئے۔ اس کے اندر ایک عجیب سا شک پیدا ہوا۔ زاریہ کی باتوں میں عجیب بے چینی تھی، جیسے وہ کسی سے چھپ کر بات کر رہی ہو۔ نورے نے آواز دی، آپی؟ زاریہ ایک دم چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنے پیچھے کو چھپا لیا اور گھبراہٹ سے مڑ کر نورے کی طرف دیکھا۔ نورے نے پریشانی سے پوچھا، آپ کسی سے بات کریں گی؟ زاریہ نے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں وہم ہوا ہے۔ نورے نے آگے بڑھ کر پوچھا، تو پھر تم نے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ دکھاؤ نا۔ زاریہ نے تیز لہجے میں کہا، تو میری ماں بننے کی کوشش مت کرو نورے، بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ نورے کو کندھے سے زور سے دھکا دیتی ہوئی تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ نورے ہل کر رہ گئی۔ دھکا معمولی نہیں تھا، بلکہ اس میں غصہ، نفرت چھپی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جیسے ہی زاریہ اس کے پاس سے گزری، نور کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جو زاریہ کے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نور کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ موبائل کہاں سے آیا؟ زاریہ تو ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کے پاس فون نہیں ہے، تو اب یہ کہاں سے آیا؟ کیا وہ کسی سے چھپ کر بات کرتی ہے؟ نورے کی آنکھوں کے سامنے بابا کا آنسو بھرا چہرہ آ گیا اور دل میں خوف نے جگہ لے لی۔ کہیں یہ نکاح زاریہ کو غلط سمت تو نہیں جا رہا؟ یا زاریہ کسی غلط راستے پر تو نہیں چل رہی؟ نور کا دل جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دب گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ ایک ساتھ بہت کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ بابا کی بے بسی، زاریہ کا رویہ، چھپا ہوا موبائل، اور سب سے بڑھ کر کل شام زاریہ کا تایا زاد کے ساتھ ہونے والا نکاح۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کیا بولے، کس سے بات کرے، مگر ایک بات وہ دل میں جان گئی تھی، اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو کہیں بابا کا مان بیٹیوں پر سے ٹوٹ نہ جائے۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی تو واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ سارے دن کی تھکن کے بعد نورے جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹی، اسے کچھ ہی لمحوں میں نیند نے گھیر لیا۔ ابھی نیند پوری گہری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے کندھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے اس کے بابا کا چہرہ تھا، مگر وہ چہرہ جسے دیکھ کر نورے کی نیند تو کیا، سانسیں بھی رک گئیں۔ بابا، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کے بابا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر خوف و ہراس کے سائے تھے۔ زاریہ کہاں ہے؟ نورے نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا، جیسے ابھی زاریہ کسی کونے سے نکل آئے گی۔ کیا مطلب؟ زاریہ یہیں کہیں ہوگی نا؟ شاید کچن میں ہو۔ نہیں ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ صبح سے اسے آوازیں دے رہا ہوں، کمرے میں نہیں، صحن میں نہیں، باورچی خانے میں نہیں، اور نہ ہی ٹیرس پر۔ میں تو پاگل ہو گیا ہوں نور، وہ نہیں ہے۔ بابا کی آواز دبی دبی تھی، لیکن اس میں چیخیں چھپی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھیں سب کچھ بتا رہی تھیں کہ وہ کتنا رو چکے ہیں۔ نورے نے فوراً ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ کہیں گئی ہوگی، اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ ابھی فجر بھی نہیں ہوئی۔ پھر یہ کیا ہے؟ اس کے بابا نے لرزتے ہاتھوں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ نورے کے ہاتھ ایک لمحے کو کانپے۔ اس نے جھٹکے سے وہ کاغذ لیا اور جلدی جلدی اسے کھولا۔ جیسے جیسے اس کی آنکھیں الفاظ پڑھتی جا رہی تھیں، اس کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ بابا، میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھے اس گھر، اس حویلی، ان رشتوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ میں وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو آپ نے گزاری۔
آپ نے اپنا سارا وجود نوکروں جیسا بنا دیا، صرف اس لیے کہ سر چھپانے کو ایک چھت ملے۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی بھی اسی حویلی میں ختم ہو جائے، نہ ہی انچاہی بہو بن کر ان کے در کی طواف کرنا چاہتی ہوں۔ میں عدنان سے نکاح کر رہی ہوں، وہ میرا کلاس فیلو ہے اور ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ زاریہ۔ خط نور کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کی گود میں آ گرا۔ وہ پٹی پٹی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ بابا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اس کے بابا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نورے، اب میں بھائی جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ انہوں نے ہماری اتنی مدد کی، ہمیں چھت دی، کھانا دیا، تم دونوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا، لیکن زاریہ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ نورے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے دل پر چھریاں چلنے لگی۔ بابا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ نکاح آج شام کو ہے، سب مہمان بلائے جا چکے ہیں، کپڑے تیار ہیں، زیور خرید لیا گیا ہے، سب کچھ تایا جان نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اور وہ یہ کر کے چلی گئی۔ اس کے بابا کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، تو وہ بھی ان کے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ نورے، میں تیری تائی کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو پہلے ہی ہمیں برداشت نہیں کرتی، بس بھائی جان کے حکم کے آگے کچھ نہیں بولتی، ورنہ کب کا ہمیں نکال دیتی۔ میں جب یہاں آیا تھا تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہا تھا کہ یہاں پر رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، ایک بے روزگار شخص کی بھلا خودداری ہی کیا ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ تم دونوں بچیوں کو پیٹ بھر کر کھانا میسر ہو گیا ہے، سر چھپانے کی چھت مل گئی ہے، تو اس کے عوض میں بے دام غلام کی طرح ان کے آگے 20 برسوں سے کام کر رہا ہوں، پھر بھی ان کی باتیں سنتا رہا، صرف اس لیے کہ تم لوگ پیٹ بھر کے کھا سکو، کسی رات تمہیں بھوکا نہ سونا پڑے۔ آج میری ان تمام خدمتوں کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے کہ اپنی ہی بیٹی میرے منہ پر کالک مل گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کس منہ سے میں حویلی والوں کا سامنا کروں گا؟ نورے نے غم میں ڈوبے اپنے بابا کو سینے سے لگا لیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں، وہ بمشکل بولی، لیکن اندر سے وہ خود ٹوٹ چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے جیسے سارا منظر بکھر گیا تھا۔ یہ وہ زاریہ تھی جس کی شادی کے لیے بابا کو کتنے ارمان تھے، لیکن زاریہ نے ان تمام ارمانوں کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، حویلی میں ہلچل شروع تھی۔ نورے جانتی تھی کہ اگر وہ اس وقت کچھ نہ کر سکی تو شام تک ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اٹھی، اس نے اپنی بڑی سی چادر نکالی اور چپ چاپ حویلی سے باہر نکل گئی، مگر گرمی نے انت مچا رکھی تھی۔ آسمان سے سورج جاگ برسا رہا تھا، گلیوں میں جیسے موت کا سناٹا تھا، نہ کوئی انسان، نہ ہی چرند پرند، نہ ہی سڑکوں پر کوئی گاڑی چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ نورے نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے، شام 6 بجے نکاح تھا، یعنی صرف 4 گھنٹے، صرف 4۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے سانس کھینچا اور تیز قدموں کے ساتھ بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی، یہ سوچ کر کہ زاریہ کی بیسٹ فرینڈ نائلہ ضرور کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی۔ زاریہ اس وقت جہاں ہوگی تو نائلہ کو یقیناً خبر ہوگی۔ وہ ابھی بس اسٹاپ پر پہنچی تھی کہ اچانک اس نے اپنے ارد گرد کچھ مشکوک حرکات محسوس کی۔ 2 لڑکے جن کی شکلیں ہی ان کی نیت کا پتہ دے رہی تھیں، بار بار اس کے قریب آ کر کھڑے ہو رہے تھے، پھر کچھ فاصلے پر جا کر سیٹی بجاتے، گانے گاتے اور گھور گھور کر دیکھتے۔ نور کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اکیلی تھی، دن کے وقت بھی ماحول سنسان تھا، دور دور تک کوئی بزرگ، کوئی سواری، کوئی دکان کھلی دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی، شاید کوئی آ جائے، کوئی بزرگ، کوئی عورت، مگر وہاں ہوا کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نورے کے حلق میں کانٹے پڑ گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ اچانک کسی بائک کی تیز بریک لگنے کی آواز آئی۔ دونوں لڑکے ایک دم پیچھے ہٹے۔ نورے نے چونک کر دیکھا تو سامنے ارمان شاہ بائک سے اتر رہا تھا، بلیک شرٹ، جینز، آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ وہ ٹھیک ٹھاک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ خطرناک تیور کے ساتھ ان لڑکوں کی طرف لپکا۔
اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ دونوں لڑکے بغیر کچھ بولے وہاں سے بھاگ نکلے۔ نوری نے بے اختیار شکر کا سانس لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی تماشا نہ بنے، ورنہ بات پورے محلے میں پھیل جاتی۔ ارمان اس کی طرف مڑا، سنجیدہ اور ناراض لہجے میں بولا، تمہیں چین نہیں آتا؟ کیا منہ اٹھا کر سڑکوں پر پھر رہی ہو؟ 2 گھڑی گھر میں ٹک کر بیٹھا کرو۔ نورے کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر جو تشکر آمیز جذبات ابھرے تھے وہ اب غصے میں بدل گئے۔ میں کام سے نکلی تھی، تمہاری طرح فضول گھومنے نہیں آئی۔ نظر تو آ ہی رہا ہے تم جس کام سے نکلی ہو۔ نورے کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ ایک دم چلائی، بہت ہی گندا ذہن ہے تمہارا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ اور ضرورت کیا تھی میرے پیچھے آنے کی؟ ارمان ہنسا، ارے او، شکل دیکھی ہے اپنی؟ میں تمہارا پیچھا کروں گا؟ کبھی آئینے میں دیکھنا خود کو۔ نورے کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا، مگر اسی لمحے ارمان نے بات بدلی۔ ابا نے بھیجا ہے مجھے، پورے گھر میں تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ تمہارے تایا جان نے کہا ہے کہ نورے کو بلا کر لاؤ فوراً۔ وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولا، کیوں؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ تمہاری محترمہ بہن صاحبہ کے کپڑے آئے ہیں، فٹنگ چیک کرنی ہے، اور تم ہو کہ… نور کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ارمان کو اس کی آنکھوں کی گھبراہٹ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ پتہ نہیں ابا نے تم جیسی بے وقوف لڑکی میں کیا دیکھ لیا ہے کہ تمہارے نام کی مالا جپنے لگے۔ اور یہ زاریہ کہاں ہے؟ اس سوال پر نورے کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں ایک ضروری کام کر کے فوراً واپس آ جاؤں گی۔ ارمان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ آج پہلی بار وہ اسے الجھی نہیں، نہ طنز نہ لڑائی، بس چپ، سنجیدہ اور کچھ ڈری ہوئی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ بتاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ تم خود چلی جاؤ گی یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ان لچوں کی طرح تمہیں اٹھا نہ لے جائے۔ یہ سن کر نورے کو جرجری سی آ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بائک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ چلو زاریہ کی دوست کے گھر۔ راستے بھر نور خاموش رہی۔ بائک پر بیٹھے ہوئے وہ خود سے نظریں چرا رہی تھی، لیکن ارمان بار بار بیک مرر میں اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ پہلی بار نورے کو اتنا خاموش اور کمزور دیکھ رہا تھا۔ وہ نائلہ کے گھر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ نائلہ نے خود کھولا اور نورے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم یہاں؟ سب خیریت ہے؟ نورے نے جلدی سے اندر جا کر بات شروع کی۔ نائلہ، مجھے زاریہ کی خبر لینی ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کچھ پتہ ہے تمہیں؟ کہیں ذکر کیا تھا اس نے؟ کوئی بات، کوئی اشارہ؟ نائلہ کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ نورے، تمہیں شاید پتہ نہیں، زاریہ سے میری بات چیت کافی عرصے سے بند ہے۔ ہم دونوں میں کافی جھگڑا ہوا تھا اور وہ اب مجھ سے دور رہتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ نورے کو جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس کی امید، اس کا سہارا، سب ختم۔ وہ کچھ نہ بولی، چپ چاپ دروازے سے باہر نکلی اور آ کر ارمان کی بائک پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ارمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نورے کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے پر بے بسی اور ہونٹوں پہ مکمل خاموشی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بائک سٹارٹ کی اور دونوں دوبارہ تپتی دھوپ میں وقت کے ساتھ دوڑنے لگے۔ نورے جیسی بوجھل قدموں کے ساتھ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے تایا جان اس کے منتظر کھڑے تھے۔ ان کے ماتھے پر تیوریاں اور ہاتھ میں لکڑی کی نفیس سی چھڑی تھی، جو ہر وقت ان کے ہاتھ میں رہتی۔ نور کی نظر جیسے ہی ان سے ملی، دل ایک دم کانپ گیا تھا۔ اتنے میں تائی جان نے سخت اور گمبھیر لہجے میں پوچھا، کہاں ہے زاریہ؟ صبح سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کپڑے آئے ہوئے ہیں، فٹنگ چیک کرنی ہے، اور وہ ہے کہ غائب ہے۔ نورے کا دل حلق میں آ گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت فیصلہ کن ہے۔ کچھ بولے تو بابا کی عزت خاک ہو جائے، چپ رہے تو بات اور بگڑ سکتی ہے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک بابا کی آنکھوں کا ایک ہلکا سا اشارہ اسے خاموش کروا گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ ابھی سچ بولنا مناسب نہیں۔ وہ نظریں جھکا کر خاموش کھڑی ہو گئی، مگر اس خاموشی نے تائی جان کو چونکا دیا، جو پاس ہی کھڑی تھی۔ ہاں بھائی، چپ کیوں ہو گئی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس، یا تم بھی اس کی شریک جرم ہو؟ نورے نے کچھ نہیں کہا، مگر دل جیسے پھٹ رہا تھا۔ تائی جان کے چہرے پر طنز تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تائی جان کو پتہ چل گیا
کہ زاریہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو وہ فوراً اپنے بڑے بیٹے ارمغان شاہ کے پاس پہنچی اور زور سے بولی، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی چہیتی کزن حویلی چھوڑ کر بھاگ گئی؟ تو اس کا چہرہ پھیکا ہو گیا کیونکہ یہ بات اس کے ابا کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ چھڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ لرزتی آواز میں بولے، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تو تائی جان ایک دم سے پیچھے مڑی، ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس سے نکاح کرنے گئی ہے اور آپ سمجھتے رہے کہ وہ آپ کی بہو بنے گی۔ تایا جان نے فوراً اپنے بھائی کو بلایا جو شرمندگی اور خوف کے مارے تھر تھر کانپتے ہوئے سر جھکائے کھڑے تھے۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ کیا یہ سچ ہے؟ تایا جان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ نورے کے والد ہکلا کر بولے، وہ ابھی آ جائے گی، شاید ناراض ہو گئی ہو۔ تائی جان ایک زوردار کہکا مارا جیسے کئی برس کی کرواہٹ آج ایک ساتھ باہر آ گئی ہو۔ آ جائے گی؟ کیا خبر، تمہاری بیٹی اب تک نکاح بھی کر چکی ہو اور تم ہو کہ ایسے بے غم کھڑے ہو جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیسے باپ ہو تم؟ کیسی تربیت دی ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو؟ اگر ان کی ماں اچھی نہیں نکلی تھی تو تم ہی کچھ سدھار لیتے۔ یہ جملے نورے کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس کے والد کا سر جھک گیا اور نورے کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دھارے مار مار کر روئے۔ تائی جان کی زبان بند کرتے مگر وہ جانتی تھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی امی ابا کو بے روزگاری کے عالم میں چھوڑ کر طلاق لے کر چلی گئی تھیں، پھر انہوں نے کسی امیر آدمی سے دوسری شادی کر لی، لیکن پلٹ کر کبھی اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئی۔ اس غم نے ابا کو بے حد بیمار کر ڈالا، تو ایسے میں تایا جان نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ان سب کو حویلی لے آئے۔ نورے اپنے ماضی کی بات یاد کر کے آبدیدہ سی ہو گئی۔ ایک دم تایا جان نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کر سکتی ہو؟ تو تائی جان نے زاریہ کا لکھا ہوا رکا اپنے ہاتھ میں لہرایا اور کہا اس نے خود یہ بات لکھی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ یہ رکا میرے ہاتھ لگ گیا، ورنہ ان باپ بیٹی نے تو ہمیں بے عزت کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ شکر ہے کہ وقت سے پہلے پتہ چل گیا، اب ہم اپنی عزت کسی نہ کسی طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تایا جان ایک دم سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر بولے، مہمان بس پہنچنے والے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم اپنی عزت کسی نہ کسی طرح محفوظ کر سکتے ہیں؟ بھلا تمہارے پاس کون سے جادو کا چراغ ہے جسے رگڑنے سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا؟ تو وہ ایک دم سے بولی، عزت بچانے کا بس ایک ہی حل ہے کہ میں اپنی بہن کی بیٹی سے ارمغان شاہ کا نکاح کر دوں۔ تایا جان اپنی بیوی کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن حویلی کے اندر ایک اور طوفان اٹھنے کو تیار تھا۔ حویلی کے بڑے حال میں صرف خاندان کے قریبی افراد سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ سب کی آنکھوں میں تھکن اور خاموشی تھی، لیکن تایا جان کی نگاہوں میں ایک الگ ہی عزم تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھے چھڑی ہاتھ میں لیے گہری سانسیں لے رہے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے نظریں اٹھائیں اور آہستگی سے کہا، نکاح میرے ایک بیٹے کا نہیں بلکہ دونوں بیٹوں کا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تائی جان نے پلکیں چپکی اور حیرت سے بولی، ارمغان کے لیے لڑکی تو گھر میں موجود ہے، مگر ارمان کا نکاح کس سے کر رہے ہیں آپ؟ تایا جان ایک دم سے بولے، اس کے لیے بھی لڑکی گھر میں ہی موجود ہے۔ تائی جان نے سوالیہ نگاہوں سے شوہر کی طرف دیکھا، جیسے دل میں خدشہ پیدا ہو گیا ہو۔ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ تایا جان نے آہستہ سے چہرہ موڑا، سامنے کھڑی نورے کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، پھر بلند آواز سے بولے، میری بیٹی نورے کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ نورے کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے تایا جان کی طرف دیکھا اور پھر ارمان شاہ کی طرف دیکھا جو صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ تیر رہی تھی، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اپنی ماں کی ہر بات پر اس کا چہرہ کھل سا گیا۔ اسے نورے کی خاموش چکی نظریں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ اسے لگا جیسے آج اس کا بدلہ مکمل ہو گیا ہو۔ نورے کی آنکھیں حیرت، بے یقینی اور غصے سے بھر گئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ تائی جان ایک دم سے کرسی سے اٹھی اور سخت لہجے میں بولی،
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی زاریہ کا دیا ہوا زخم بھرا نہیں، کیا آپ اسی کی بہن کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہے ہیں؟ تایا جان نے سر اٹھا کر انتہائی پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ زاریہ اور نورے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نورے میرے اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ میری پرکھ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور مجھے معلوم ہے کہ ارمان کو صرف اور صرف نورے ہی سیدھا کر سکتی ہے۔ تائی جان کی آنکھوں میں غصہ دوڑ گیا۔ انہوں نے سخت نظروں سے نورے کو دیکھا، جیسے یہ سب اس کی سازش ہو۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ایک ایسی لڑکی جو خود بھی اپنے خاندان کی بدنامی میں شریک رہی ہے، کیا وہ اس گھر کی بہو بننے کے لائق ہے؟ بس، تایا جان نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی۔ نورے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ تائی جان غصے سے بحال ہو گئی۔ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ ارمان میری اولاد ہے، میں اس کا فیصلہ خود کروں گی۔ مگر تایا جان جیسے پتھر بن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی روشنی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، نکاح ہوگا اور نورے بھی میری بہو بنے گی۔ یہ سنتے ہی نورے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ چیخ تو نہ سکی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ احتجاجاً حال سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس فیصلے سے سخت تکلیف میں ہے۔ وہ صحن کے کونے میں جا کر ایک ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں برسنے کو تیار تھیں۔ مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا، میری رضا، میری پسند، میری تکلیف کچھ بھی اہم نہیں۔ سب کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں بچی کچی عزت بچا سکتی ہوں، تو قربانی دے دو۔ وہ چپکے سے رونے لگی۔ تبھی ارمان شاہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آ گیا۔ تھوڑی دیر تک چپ چاپ اسے گھورتا رہا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، اب تم کب بھاگو گی؟ نورے نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زبان سنبھال کر بات کرو، ارمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ بہن چلی گئی، اب تمہاری باری ہے نا؟ ویسے بھی تم لوگ بھاگنے میں کافی ماہر ہو۔ نورے کی آنکھ بھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تانا اب ساری زندگی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا چلا جائے گا، لیکن ابھی اس وقت وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، بلکہ اس وقت اسے غم گسار کی ضرورت تھی جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکے۔ مگر ارمان شاہ اس وقت اس کے زخموں پر مرہم لگانے کی بجائے نمک چھڑک رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی تڑپ رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تڑپ کر بولی، تو ارمان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور غرا کر بولا، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تمہاری اس بہن کو آنی چاہیے جو نکاح کے دن بھاگ گئی۔ واہ واہ، خوب عزت کمائی ہے تم لوگوں نے۔ نورے نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے نفرت ہے تم سے ارمان شاہ، تم بہت برے ہو۔ ارمان نے کہکا لگایا، نفرت شوق سے کرو، لیکن اب جو تم باپ بیٹی کی عزت کا جنازہ نکلا ہے نا، کیا ہی بات ہے۔ اس کی نورے نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تو وہ ایک دم سے بولا، یہ تو بھی شروعات ہے میری جان، آگے آگے دیکھو، میں اپنے سارے بدلے کیسے چن چن کر تم سے لوں گا۔ تایا جان کے اعلان کے بعد نور کی دنیا جیسے لمحے بھر میں الٹ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ سمجھنے یا سوچنے کی سکت ہی باقی نہ رہی۔ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ وہ دیر تک سوچتی رہی کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ارمان شاہ سے طے ہو جائے گا۔ ارمان، وہ لڑکا جو ہر لمحہ اسے نیچا دکھانے پر تلا رہتا تھا، جو ہر وقت تانوں، زہریلے جملوں اور بہرمانہ طنز سے اس کی خودداری کو کچلنے کی کوشش کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تو ہمیشہ کتے بلی والا بیڑ رہا تھا۔ نفرت ان کے رشتے کی پہچان تھی۔ اب اس نفرت کو نکاح جیسے مقدس بندھن میں باندھ دیا گیا تھا۔ نورے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی حویلی کا ایک ملازم اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ فوراً اٹھ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہاں پر ارمان شاہ پہلے سے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے والد نے نظریں اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں کئی برسوں کی خاموشیاں دفن تھیں۔ اس کے والد نے سر جھکا لیا، آنکھیں نم ہو گئی، اور اگلے لمحے جو نور نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کے والد نے ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میں اپنے بھائی کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں عزت دی ہے، چھت دی ہے، زندگی دی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔
میں کبھی بھی ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ نور کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باپ کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، آپ میرے والد ہیں، میرے محافظ، آپ ہی جھک گئے تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اس کی آواز صرف ہوا میں گم ہو گئی۔ اس کے باپ کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اگلے لمحے نور نے پلٹ کر صوفے پر بیٹھے ارمان شاہ کو دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھیدی بھیڑی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک چمک، جیسے ابھی ابھی اس نے کوئی جنگ جیتی ہو۔ نور نے آنکھیں میچ لیں اور بمشکل لب ہلائے۔ میں نکاح پر راضی ہوں بابا۔ ارمان کے ہونٹوں پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ نورے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ نورے، پھر بتاؤں گا بے عزتی کسے کہتے ہیں۔ تم اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گی۔ جبکہ نورے اس فیصلے کو ایک چیلنج کے طور پر لے لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ ارمان شاہ، تمہیں مجھ پہ مسکرانا بہت مہنگا پڑے گا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ مقررہ وقت پر نکاح کی تقریب حویلی کے اندر ہی سادگی سے منعقد کی گئی۔ کاغذی کاروائی پوری ہوئی، گواہ بیٹھے، نکاح خوان نے سوال کیا اور نورے کے ہونٹ کپ کپائے اور بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، قبول ہے۔ ارمان ایک فاتح کی طرح اسے دیکھا۔ شام ڈھلتے نور عروسی لباس میں ارمان شاہ کے بیڈ روم میں داخل کی گئی۔ سرخ جوڑا، جھکی نظریں اور کانپتا بدن، وہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھی۔ دروازہ کھلا اور ارمان شاہ اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی اپنے بیڈ پر پڑیں، جہاں نور سرخ جوڑے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے تکتا رہا، جیسے کسی خواب کو حقیقت میں بدلتا دیکھ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھا اور کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نور نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارمان طنزیہ ہنسا، پھر بولا، خوش آمدید محترمہ نور بیگم، کیسا لگ رہا ہے؟ نور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی نظر ارمان سے چرانے لگی، لیکن ارمان کے ہونٹوں پر تمسخر بھری ہنسی ابھر آئی۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا، تم ایک لڑکی ہو اور تم پر غرور نہیں جچتا۔ آج دیکھو، تمہارا غرور تمہیں میرے ہی بیڈ روم میں لے آیا۔ نور نے نگاہ اٹھا کر ارمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ تو نکاح کے بعد بھی نہیں بدلا، تو وہ غصے سے بولی، میرے ساتھ یہ عامیانہ باتیں مت کرو۔ ارمان، میں نکاح کر کے اس کمرے میں آئی ہوں، تم مجھے بھگا کر نہیں لائے۔ ایسی باتیں تو ان سے بھی نہیں کہی جاتی۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک دم سے بے رحمی سی جھلکنے لگی۔ وہ اس کے مزید قریب آیا اور دبی دبی آواز میں بولا، یہ فلسفے کسی اور کے سامنے بولنا، سمجھ؟ میرے سامنے زیادہ منہ چلایا تو بہت برا حال کر کے رکھ دوں گا۔ ارمان کی بات سن کر وہ دکھی ہو گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ نکاح اگر ہو گیا ہے تو تمہیں تمہارے حقوق بھی ملیں گے۔ اگر ایسی غلط فہمی لے کر آئی ہو تو فوراً نکال دو دماغ سے۔ نورے کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں میں اداسی پھیل گئی۔ ارمان نے قدم پیچھے ہٹایا، پھر سرد لہجے میں بولا، اب جاؤ میرے کمرے سے، مجھے آرام کرنا ہے۔ نورے نے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ہکلاتے ہوئے بولی، کیا مطلب، میں اس کمرے سے جاؤں؟ ارمان نے جھنجھلا کر چیخ کر کہا، سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا میرے بیڈ روم سے نکلو۔ نور بے بسی سے ہو کر بولی، میں اس وقت کہاں جاؤں؟ ارمان نے پھر سرد مہری سے کہا، جہاں مرضی، بس ہٹو یہاں سے، مجھے بستر پر لیٹنا ہے۔ نور خاموشی سے سائڈ پر ہو گئی۔ ارمان نے جوتے تک نہ اتارے اور سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا۔ اور ہاں، لائٹ آف کر کے باہر جانا۔ نور نے کر بھرے انداز میں ارمان کو دیکھا، پھر دھیرے سے لائٹ بند کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سامنے کوریڈور تھا۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ یہاں پر نہ تو کوئی کرسی تھی اور نہ ہی صوفہ کہ جہاں پر تھوڑی دیر وہ بیٹھ سکے۔ اوپر سے اس نے اتنا ہیوی عروسی لباس پہن رکھا تھا کہ وہ اس میں شدید تنگ ہو رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے، کیونکہ ارمان نے تو کوئی بات سننی گوارا ہی نہیں کی اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ اور اب اس لباس کے ساتھ میں پوری رات کیسے گزاروں گی، یہ سوچ سوچ کر ہی وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔
اگر کسی نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ دلہن اپنی پہلی رات شوہر کے کمرے سے باہر کھڑی ہے۔ اس خیال سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے ارمغان شاہ دودھ کا گلاس اور فروٹس لے کر کمرے میں جانے لگا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ نور پر پڑ گئی۔ نور بھی اسے دیکھ چکی تھی اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسی تذبذب میں کھڑی تھی کہ ارمغان عین اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ نور کو یوں تنہا اور سہمے ہوئے دیکھ کر اس کی نظروں میں ایک شیطانی چمک آ گئی۔ او واو نور، تم تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو۔ لال جوڑا تم پر جچ رہا ہے، ویسے یہ رنگ کسی کسی پر جچتا ہے۔ اب میری والی کو دیکھ لو، اس پر یہ رنگ بالکل بھی سوٹ نہیں کیا۔ تمہیں تو اس میں پرنسس لگ رہی ہو۔ اس کی اتنی کھلی ڈلی تعریف کرنے پر نور کو شدید الجھن ہوئی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور نشیلی آواز میں بولا، تم جیسی حسین لڑکی کو تو اس وقت بیڈ روم میں ہونا چاہیے، مگر حیرت ہے کہ تم یہاں کھڑی ہو۔ ارمان کہاں ہے؟ تو وہ آہستہ سے بولی، وہ اندر کمرے میں ہے۔ وہ کمرے میں ہے اور تم باہر کھڑی ہو؟ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی۔ کہیں اس ناہنجار نے تمہیں کمرے سے تو نہیں نکال دیا؟ تو وہ نظریں چرانے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی ذلت کے تماشے کو سب کی نظروں سے کیسے چھپائے۔ کچھ پوچھا ہے تم سے نورے؟ تو مجھے اپنا ہمدرد سمجھ سکتی ہو۔ وہ اسے مسلسل گھیرے جا رہا تھا، جبکہ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ شاید کوئی آ جائے۔ بھاری عروسی لباس کی وجہ سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی، جبکہ وہ آتے آتے بالکل ہی اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو اسے شدید الجھن ہوئی۔ دیکھو، اگر تم برا نہ مناؤ تو تم میرے کمرے میں بھی آ سکتی ہو۔ نورے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارمغان نے خبیث ہنسی ہنستے ہوئے کہا، میرے کمرے کی طرح میرے دل میں بھی بہت گنجائش ہے۔ یہ کہتے اس نے نور کا بازو پکڑ لیا۔ چلو چلتے ہیں۔ نور نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا، لیکن گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ چھڑا نہ سکی، تو ایک دم سے چیختے ہوئے بولی، ارمغان بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے میرا بازو۔ ارے بھائی اتنی کیوں تلملا رہی ہو؟ بازو ہی تو پکڑا ہے، کون سا تمہیں سینے سے لگا لیا ہے؟ اس کی بات سن کر نورے کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ارمغان کے سر پر شیطان سوار ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بہن راضیہ نے ارمغان سے شادی نہ کر کے جو فیصلہ لیا تھا وہ بالکل درست تھا۔ جو شخص اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس پر ڈورے ڈال رہا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اسے شوہر کہا جائے۔ اسے کمرے میں انتظار کرتی ہوئی اپنی جٹھانی پر افسوس ہونے لگا اور اسے خوف بھی آنے لگا، کیونکہ اس وقت کاریڈور کے اس پہر وہ ایک شیطانی صفت مرد کے ساتھ بالکل تنہا کھڑی تھی، جو مسلسل اسے ترغیب دیے جا رہا تھا، خبردار جو مجھے دوبارہ ہاتھ لگایا، آپ کس حق سے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارمغان نے آنکھوں میں خمار بھر کر کہا، بھائی تم پر ہمارا بھی بہت حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نورے کو کمر سے پکڑنا چاہا تو نورے نے ایک زوردار چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سنتی ارمان شاہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا سا غصہ تھا۔ اس نے سخت نظروں سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی جان، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ارمغان نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس اسے باہر کھڑا دیکھا تو سوچا حال احوال پوچھ لوں۔ پھر آنکھ دبا کر بولا، دل بہلانے کو بات کر لی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ارمان کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ وہ سرد مگر کاٹدار لہجے میں بولا، بھائی جان یہ بات یاد رکھیے گا، میرے اور نور کے درمیان جو بھی ہو، ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن یہ آپ کی بھابھی ہے، اس کا احترام آپ پر واجب ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ارمان نے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے اندر کمرے میں لے آیا۔ نور بھی آواز رونے لگی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ارمان نے دھیرے سے اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا کچھ بھی میری طرف سے نہیں ہوگا۔ نورے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا پلٹاؤ تھی تو وہ بے رحم بن کر نکال رہا تھا، اور اب کون سا مذاق کر رہے ہو؟ نور نے روتے ہوئے پوچھا تو ارمان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مذاق نہیں کر رہا نورے، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ اس نے نورے کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تو نورے اس کی باہوں میں کسمس آئی۔ وہ اسے محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اس خیال سے وہ سرشار سی ہو گئی۔ اسے لگا وہ اب ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ برسوں بعد وہ پرسکون ہو گئی۔